الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں اعتدال پسندی کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس امت کا جو وصف بیان فرمایا وہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، اور جو درمیانی چیز ہوتی ہے وہ حد اعتدال پر ہوتی ہے، یعنی یہ امت اللہ رب العالمین نے ایسی پیدا فرمائی جو معتدل امت ہے۔ اس میں ہر اعتبار سے اعتدال کو مد نظر رکھا گیا۔ اس امت کو جو دین دیا گیا وہ نہ تو ایسا ہے کہ بالکل بندہ دنیا میں کھو کر غرق دنیا ہو جائے، اور نہ ہی ایسا دین دیا گیا کہ دنیا سے لا تعلق ہو کر بالکل رہبانیت اختیار کر لے، یعنی نہ تو غرق دنیا ہونے کا اور نہ ہی دنیا سے لا تعلق ہونے کا، دونوں اطراف افراط و تفریط ہے۔ اس کو درمیان میں کہ دنیا سے تعلق بھی رکھو اور دنیا کے اندر غرق بھی نہ رہو۔ اسی طرح اپنے علم، اپنے فہم اور شعور کے اعتبار سے نہ تو ایسا مزاج دیا گیا کہ بندہ اپنے ہی علم و فہم کو حرف آخر سمجھے اور کسی دوسرے کے علم سے فائدہ ہی نہ اٹھائے، دوسرے کے علم کو قابل توجہ ہی نہ سمجھے اور دوسرے کی فہم و فراست کی یہ بالکل قدر ہی نہ کرے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف دوسری حد جو ہوتی ہے وہ بھی نہیں کہ اپنے علم پر اتنا بے اعتماد ہو جائے اور اپنے علم پر اتنا بھی وثوق نہ ہو کہ جس طرف سے ہوا چلے یہ ادھر ہی ہوا کے ساتھ چلنا شروع کر دے، جدھر سے کوئی آواز آئے یہ اسی آواز کے پیچھے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہی کر دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی اعتدال کہ اپنے علم پر اعتماد بھی ہو، دوسروں کے علم کی قدر بھی ہو، اپنے موقف پر یقین بھی ہو اور دوسروں کے موقف پر غور و فکر کرنے کی صلاحیت بھی ہو۔ معتدل امت اور اعتدال یہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر مطلوب ہوتا ہے، وہ امور دنیا ہوں یا امور دین ہوں، اسی طرح وہ گھریلو امور ہوں، تجارتی امور ہوں، معاملات کے امور ہوں، عبادات کے ہوں، ہر معاملہ میں بندہ افراط و تفریط سے پاک ہو کر معتدل انداز سے چلتا رہے، یہ شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے۔ تو چونکہ اعتدال ہر معاملہ میں ہوتا ہے، اور اس وقت ہم جن اہم معاملات کے اندر گرے ہوئے ہیں ان میں سے چند ایک معاملات کی میں صرف نشاندہی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جو حد اعتدال سے آگے گزر گئے یا پیچھے رہ گئے وہ دونوں گروہ ہی خسارے میں ہیں، اور کامیاب وہ ہے جو ان معاملات کے اندر حد اعتدال پر رہتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں
اس وقت جو پختہ عمر کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سے پہلے بزرگوں کو، بڑے علماء کو، بڑے مشائخ کو، بزرگوں کو دیکھا ہوا ہے، ان کی نظر میں آج کوئی بندہ بزرگ رہا ہی نہیں، ان کی نظر میں آج کوئی بندہ جچتا ہی نہیں۔ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ سورج کو دیکھنے والے کی نظر میں چراغ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو جن لوگوں نے پہلے زمانے کے لوگوں کو دیکھا ہے آج ان کی نظر میں کوئی بھی نہیں جچتا۔ یہ جن کی نظر میں آج جچتا کوئی نہیں، یہ لوگ اعتدال پر نہیں ہیں۔ اس واسطے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یاتی علیکم عام ولا یوم، تم پر آنے والا ہر سال، بلکہ ہر سال نہیں، تم پر آنے والا ہر دن ایسا ہوگا کہ الا والذی بعدہ شر منہ، کہ آنے والا ہر دن جو آئے گا وہ پہلے دن سے کم تر ہی آئے گا۔ زمانے کے اندر تنزل ہی آئے گا، انحطاط آئے گا، زوال آئے گا زمانے کے اندر، حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تمہاری موت واقع ہو جائے، تم اپنے رب سے جا ملو۔ تو یہ زمانے کا نظام ہے کہ جب زمانہ رسالت تھا تو ہر گھر میں صحابی ہوا کرتا تھا، بعد میں ہر گھر میں تابعی ہوا کرتا تھا، پھر وقت ایسا آیا کہ ہر گھر کے اندر، ہر گلی کوچے کے اندر اللہ کا ولی ہوا کرتا تھا۔ اور آج ظاہر ہے وہ حالات نہیں ہیں، آج زمانے کے اندر تنزل آ چکا ہے۔ تو جنہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا یا جو تاریخ کے اندر اکابر کے حالات پڑھتے ہیں، وہ آج اگر امام غزالی کو ڈھونڈنا چاہیں تو امام غزالی آج نہیں ملیں گے، آج غوث اعظم کو ڈھونڈنا چاہیں تو آج غوث اعظم کے پائے کا اور مقام و مرتبے کا شخص آپ کو نہیں ملے گا۔ زمانے کا انحطاط ہے، تنزل ہے، اور اس تنزل سے دو بندے غلط فہمی کا شکار ہو کر خسارے میں جا پڑتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو اس تنزل کو نہ سمجھ کر موجودہ زمانے کا جو عالم ہوگا وہ غزالی تو نہیں ہوگا لیکن غزالی کے نقش قدم پر تو ہوگا، وہ ابن العربی تو نہیں ہوگا لیکن اس کے فیض کا حاصل کرنے والا تو ہوگا، یعنی اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے والا تو ہوگا۔ تو جن کی نظر میں وہ ہیں، وہ ان کے معیار پر آج لوگوں کو پرکھیں تو ظاہر ہے یہ اس معیار تو پورا نہیں اتریں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ انہیں ماننے سے، ان کی قدر کرنے سے اور ان کے علم سے، ان کے فیض سے نفع حاصل کرنے سے محروم ہو جائے گا۔ یہ بندہ بھی اعتدال پر نہیں جو انہیں ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہو، اور دوسرے نمبر پر وہ بندہ بھی اعتدال پر نہیں ہوتا کہ جس کی نظر میں کامل علم اسی بندے کا ہو، جس کی نظر میں کامل معرفت اور تصوف اسی شخصیت کی ہو، اس نے سابقہ اکابر کو دیکھا نہیں ہوگا تو مکمل تصویر اسی کو سمجھے گا، مکمل معیار اسی کو سمجھے گا۔ یہ بھی اعتدال پر نہیں ہے۔ اعتدال پر وہ ہے کہ جو یہ سمجھے کہ انحطاط واقع ہو رہا ہے، یہ اس معیار کے اگرچہ نہیں ہے لیکن پھر بھی جتنا ہے ہمارے لیے یہ بھی غنیمت ہے، اور انہی سے وہ نفع حاصل کر لے، وہ بندہ اعتدال پر رہتا ہے اور وہ بندہ نفع میں رہتا ہے۔ اسی طرح اعتدال کے معاملہ میں دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فی زمانہ مذہبی معاملات کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور اختلافات کی بھرمار ہے۔ مذہبی معاملات کے اندر اختلافات کی بھرمار ہے، حتیٰ کہ پہلے اختلافات ہوتے تھے مختلف مذاہب کے درمیان، پھر اختلافات رہے مختلف مسالک کے درمیان۔ اب تو حالت اتنی بگڑ چکی ہے کہ ایک ہی مذہب کے، ایک ہی مسلک کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات بے شمار ہیں۔ اب جو یہ نیٹ استعمال کرنے والے لوگ، خاص طور پر نوجوان طبقہ، وہ جب نیٹ استعمال کرتا ہے تو وہ خود کو اعتدال پر قائم نہیں رکھ سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو
وہ اختلافات کی کثرت کو دیکھ کر گھبرا کر وہ کہتا ہے یہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ علماء لڑتے ہی رہتے ہیں، ان کے اختلافات ہی ختم نہیں ہوتے۔ وہ کسی کو بھی معتبر ماننے سے گریزہ ہو جاتا ہے، ہر ایک اس کی نظر کے اندر گر جاتا ہے، کسی کی بھی وہ نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور دوسرا طبقہ یہ جو کسی کی بھی نہیں مانتا، یہ بھی اعتدال سے ہٹ گیا، اس نے بھی اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ ظاہر ہے علماء کی جب مانیں گے ہی نہیں تو پھر آپ کو دین کا علم کون بتائے گا؟ یا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے علماء ایسے ہوتے ہیں، آپ نہیں مانتے علماء کو، تو کوئی بات نہیں، آپ خود عالم بن جائیں۔ ظاہر ہے شریعت کے احکام موقوف تو نہیں ہوئے، معطل تو نہیں ہوئے، یہ تو قیامت تک عمل کرنے کے لیے دین ہے۔ تو اب اگر کسی مسئلے میں آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو علماء تو اختلاف میں پڑے ہیں، اور آپ علماء کے اس اختلاف کی وجہ سے سب سے متنفر ہیں، کسی کی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، تو شریعت پر عمل کیسے کریں گے؟ آپ خود عالم بنیں، خود عالم بنیں گے نہیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیزوں کو علم دین کی طرف راغب کریں گے نہیں، اور جو علماء ہیں ان پر اعتماد نہیں کریں گے تو نقصان تو ظاہر آپ نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف وہ طبقہ جو اس اختلاف میں اتنا حد سے آگے نکل جاتا ہے کہ وہ اس اختلاف کو ہوا دینا شروع کر دیتا ہے۔ کسی ایک معتبر عالم جو اس کا شیخ ہے، جس پر اس کو اعتماد ہے، اسی کی ہر بات کو بغیر پرکھے، بغیر صحیح غلط کا فیصلہ کیے، بس اس کی شخصیت پرستی کے سحر میں اتنا مبتلا ہے کہ اسی کی ہر بات کو حق سمجھے گا، اور اس کے جو مخالف ہیں ان کی ہر بات کو، صحیح غلط کو وہ غلط ہی کہے گا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ اپنے تلامذہ کو ایک نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو حکیم ہوتا ہے، حکمت والا، صاحب علم، دانا بندہ، اس کی لغزش سے بچنا، اس کی غلطی سے بچنا، اس لیے کہ بعض اوقات صاحب حکمت بندہ بھی غلطی کر بیٹھتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ صاحب حکمت نہیں، عام سا بندہ ہے، بلکہ منافق بھی ہوتا ہے، تو اس کی زبان سے بھی حکمت والا جملہ نکل جاتا ہے۔ اب شاگرد نے پوچھا کہ حضور آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمت والا بندہ، صاحب علم، دانا، وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، اور عامی جاہل منافق قسم کا بندہ وہ صحیح بات کر لیتا ہے، تو ہم کیسے فرق کریں کہ صحیح بات کون سی ہے، غلط بات کون سی ہے؟ ہم کیسے امتیاز کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا جس دانا بندے کی بات کے بارے میں لوگوں میں یہ چرچا ہونا لگے کہ جناب یہ کیا اس نے کہہ دیا، یہ کیسی بات کر دی، جس بات کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہونے لگے، آپ سمجھ جائیں کہ اس بات میں اس دانا بندے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کچھ جملے کا انداز درست نہیں رہا، لفظوں کا انتخاب درست نہیں رہا، یا بات تو صحیح ہے لیکن برمحل نہیں ہوئی، وہ لوگوں سے کہنے والی تھی نہیں، اس لیے لوگوں نے اس کا مطلب غلط اخذ کر لیا، کوئی نہ کوئی اس سے غلطی ہو گئی، تو اس بات کے بارے میں اس سے بچ، اس کی لغزش کو نہ اپنا، ہے وہ صاحب حکمت، لیکن اس کی اس بات سے کنارہ کشی کر لو۔ اور ساتھ ہی فرمانے لگے کہ میں بات سے کنارہ کشی کا کہہ رہا ہوں، اس حکیم اور دانا بندے سے کنارہ کشی کا نہیں کہہ رہا، اس کو لازمی پکڑ، اس کی صحبت کو، اس کے فیض کو حاصل کرتا رہے، اس لیے کہ ایک غلطی اس سے ہو گئی ہے تو باقی اس کی سینکڑوں باتیں صحیح بھی تو ہیں، اور اس کے بعد بھی ممکن ہے وہ اپنی غلطی سے توبہ کر لے، لیکن اگر تو اس سے ہی کنارہ کش ہو گیا تو پھر تو اس کے علم سے، اس کے فیض سے معروم ہو جائے گا۔ اس لیے جو طبقہ بغیر تحقیق کیے صرف اپنے ہی معتبر بندے کی ہر بات پر اس طرح پیرا دینا ضروری سمجھتا ہے کہ اس کے مخالفین ہیں ہی غلط، وہ بندہ بھی حد اعتدال سے ہٹا ہوا۔ جو اس اختلافات کے تناظر میں کسی کی بھی نہ سنے وہ بھی غلط ہے، اور جو صرف ایک کی سنے، صحیح غلط کا امتیاز نہ کرے، وہ بھی غلط ہے۔ اعتدال پر وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے عقل اور شعور کی دولت عطا فرمائی ہو، وہ اگر ان کی باتوں میں کوئی صحیح غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے تو وہ فیصلہ کر کے اعتدال پر رہ سکتا ہے،
اور اگر اس کو اتنا علم نہیں، یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، تو پھر کم از کم ان کی اختلافی باتوں سے بچ کر جو اہل علم کی اتفاقی باتیں ہیں ان پر تو عمل کرتا رہے، ان پر عمل کر کے اتفاقی باتوں پر اپنی زندگی کو یہ بندہ کامیاب بنا سکتا ہے۔ اور پھر یہ جو اختلافات ہوتے ہیں ان کو خواہ ایشو بنا دیا جاتا ہے، اور لوگ یہ شوشہ بنا دیتے ہیں کہ جناب یہ اختلافات تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ بھائی یہ بات بالکل صحیح ہے، اختلافات ختم نہیں ہوتے، اختلاف صدیوں سے چلے آئے ہیں، اب بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے، اختلافات ختم نہیں ہوتے۔ آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے مثالیں دے دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام باپ بیٹا ہیں، دونوں نبی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے پاس ایک مقدمے کا تذکرہ کیا کہ حضرت داؤد کے پاس ایک مقدمہ آیا، حضرت داؤد نے اس کا ایک فیصلہ فرمایا۔ حضرت سلیمان کی اس وقت 11 سال کی عمر تھی، آپ نے فیصلے سے اختلاف فرما دیا۔ باپ بیٹے کے درمیان اختلاف ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کلن آتینا حکما و علما، کہ دونوں اللہ کے نبی ہیں، اس اختلاف کی بنا پر کسی کی توہین جائز نہیں، دونوں کو ہم نے علم عطا کیا، دونوں کو حکمت عطا کی ہے۔ یعنی اختلاف کی بنا پر کسی کی شخصیت گھٹی نہیں ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں۔ سرکار ایک موقع پر ارشاد فرمانے لگے کہ آسمان پر 2 فرشتے ہیں، ایک فرشتہ مجھے سختی کا مشورہ دیتا ہے، کافروں پر سختی کرو، دوسرا نرمی کا مشورہ دیتا ہے۔ نرمی کا مشورہ دینے والے جبریل امین ہیں، سختی کا مشورہ دینے والے حضرت میکائیل ہیں۔ ظاہر مشورے دونوں کے مختلف ہیں۔ اسی طرح فرمایا سابقہ انبیاء میں سے 2 نبیوں کی مثال ہمارے سامنے ہے، ایک بڑے کافروں پر سخت دل ہیں، ایک بڑے نرم دل ہیں۔ نرم دلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، سخت دلی حضرت نوح علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ابراہیم کی نرم دلی اتنی ہے کہ کفار کو گناہوں میں مبتلا دیکھ کر بھی ان کے لیے اللہ رب العالمین سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی سختی اتنی ہے کہ کافروں کو گناہوں میں مبتلا دیکھ کر مالک کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک ان کو اس طرح غرق کر دے کہ دنیا میں کوئی کافر بھی زندہ نہ بچے، سارے غرق ہو گئے۔ تو فرمایا ان کا مشورہ اور دوسرے کا مزاج اور، فرمایا میرے بھی 2 یار ہیں، ایک نرمی کا مشورہ دیتا ہے، ایک سختی کا مشورہ دیتا ہے۔ ابو بکر نرمی کا مشورہ دیتے ہیں، عمر سختی کا مشورہ دیتے ہیں۔ غزوہ بدر کے جب قیدی آئے، اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، سرکار نے صحابہ کی مشاورت بلا لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ حضور یہ آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں، برادری ہے، رشتہ دار ہے، ناسمجھ ہیں، ابھی انہیں دین کی سمجھ نہیں آئی، لڑنے کے لیے آ گئے ہیں، معاف فرما دیں انہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ مختلف تھا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے وہ معجزات جو چاند سے بھی زیادہ روشن، یہ بھی ابھی انہیں سمجھ نہیں آئے، یہ دشمن ہیں، جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ظاہر ہے جنگ میں جو مارا جائے وہ مقتول، وہ مارنے کے ہی قابل ہوتا ہے، تو یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں، انہیں قتل کر دیا جائے۔ دونوں کے مشورے مختلف تھے، لیکن کسی ایک کی بھی توہین نہیں کی گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد صحابہ کرام کے اختلافات، آپ نے وہ بارہا دفعہ مثالیں سنی ہوں گی کہ سرکار کے آخری ایام میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو سرکار نے روانہ فرمایا تھا، اب سرکار کا وصال ہو گیا، تو حضرت صدیق اکبر کی رائے یہ تھی کہ یہ لشکر روانہ ہونا چاہیے، حضرت فاروق اعظم کی رائے یہ تھی کہ اب حالات بدل چکے ہیں، اب ان کو مدینہ طیبہ میں قیام کرنا چاہیے، نہیں روانہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو مانعین زکوٰۃ ہیں ان کے بارے میں صدیق اکبر کا مشورہ یہ تھا کہ ان سے لڑائی جہاد کرنا چاہیے، حضرت فاروق اعظم کا مشورہ یہ تھا کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اختلاف آراء تو تھا۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد صحابہ کرام کے اندر بے شمار مسائل پر آپس میں اختلاف رائے رہا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اختلاف رائے وہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے بندہ دین سے یا اہل علم سے یا اہل حکمت سے متنفر ہو جائے، یہ اختلاف رائے وہ ہوتا ہے
جس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اختلاف و امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وسعت پیدا ہو جاتی ہے، گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے عام لوگوں کے لیے یہ وسعت ہوتی ہے کہ جو اس صاحب علم کے فتوے پر عمل کر لے وہ بھی گناہ سے بچ جاتا ہے، جو دوسرے صاحب علم کے فتوے پر عمل کر لے وہ بھی گناہ سے بچ جاتا، وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ صحابہ کا آپس میں رائے کا اختلاف نہ ہوتا، اس لیے کہ رائے کا اختلاف نہ ہوتا تو پھر حق صرف ایک ہی صورت پر منحصر ہوتا۔ اب صحابہ کی آراء آپس میں جب مختلف ہو گئی اور سرکار نے یہ فرما دیا کہ اس طرف بھی حق ہے اس طرف بھی حق ہے، تو اب معاملات کے اندر وسعت پیدا ہو گئی، گنجائش پیدا ہو گئی، امت کے لیے رحمت پیدا ہو گئی۔ اور آپ کو میں بڑی اہم مثالیں اس مسئلے میں عرض کر دوں کہ اختلاف کا ہونا یہ رحمت بھی ہوتا ہے، وسعت کا باعث بھی ہوتا ہے، اور یہ حکمت الہی کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ ابو جعفر منصور یہ بڑا معروف حکمران گزرا ہے، اس نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ امت جو مختلف معاملات میں مختلف طریقوں پر عمل پیرا ہے، ان سب کو ایک ہی طریقے پر یکجا کر دیا جائے، اور اس کے لیے آپ تصنیفات لکھیں۔ آپ کی تصنیفات میں اپنی پوری اسلامی سلطنت کے اندر مشتہر کر دوں گا، اور ساتھ یہ آرڈر جاری کر دوں گا کہ ہر بندہ امام مالک کی تحقیقات کے مطابق زندگی گزارے۔ سرکاری طور پر یہ آرڈر جاری کر دوں گا۔ لیکن یہ اختلافات ختم کرنے کا کتنا بہترین موقع تھا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ حکمت کے خلاف ہے، نظام قدرت کے خلاف ہے۔ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے انہی کا طریقہ مناسب ہے، جو امام شافعی کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے انہی کا طریقہ مناسب ہے، جو امام مالک کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے انہی کا طریقہ مناسب ہے۔ تو یہ اختلاف، یہ تنوع، یہ تو اہل اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے، یہ تو حسن ہے۔ بلکہ ہارون نے امام مالک سے یہ کہا تھا کہ باقی چلو کتابیں نہ صحیح، آپ صرف اپنا جو موطا امام مالک ہے یہی دے دیں، اور میں چاہتا ہوں اس کو کعبہ کے اندر رکھ کر کعبہ میں رکھ دیا جائے اور آرڈر جاری کر دیا جائے کہ لوگ صرف اسی کے مطابق عمل کریں۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں یہ بھی نہیں کروں گا، اس واسطے کہ کعبہ جس جگہ پر ہے مکہ مکرمہ میں، وہاں ابھی صحابہ کو دیکھنے والے، ان کے فیض یافتہ لوگوں سے فیض پانے والے وہ لوگ موجود ہیں، مختلف آثار، مختلف روایات ان کے پاس موجود ہیں۔ تو جو جس پر عمل کرے اس کے لیے وسعت ہونی چاہیے۔ سب کو ایک ہی نقطے پر جمع کرنا یہ شریعت کے مقتضا کے خلاف۔ صرف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف صدیوں سے رہا ہے، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے بندہ اعتدال سے ہٹ جائے، وہ اس طرف چلا جائے، سب سے متنفر ہو جائے تو بھی خسارے میں ہے، اور اگر کسی ایک پر اس طرح کا اندھا اعتماد کر لے کہ باقیوں کو پھر رگڑتا رہے، وہ بھی خسارے میں ہے۔ اختلاف کی صورت میں اعتدال کی راہ جو اپناتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس بندے کو اللہ رب العالمین علم کا فیض اور نور عطا کر دیتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ اختلاف ہوتا کیوں ہے، اور خاص طور پر اس کا جو شوشہ بنایا جاتا ہے آج کل، اعتدال سے لوگ ہٹتے کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ علمی اختلاف علماء تک محدود رکھیں۔ عوامی جلسوں میں اختلافی بات کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا، اس واسطے کہ عام لوگ علم کی ان باریکیوں تک پہنچ نہیں سکتے، تو ظاہر ہے ان کے سامنے وہ بات رکھنا یہ ان کی عقول کے مرتبے سے، ان کی عقلوں سے، ان کے شعور سے بلند مرتبہ بات کرنے والی بات، ذہنوں کو الجھانے والی بات ہوتی ہے۔ اور یہاں یہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ جب تک جلسوں کے اندر مناظرانہ طرز نہ اختیار کیا جائے، اختلافی بات نہ کی جائے، لوگوں کو سواد ہی نہیں آتا، پگڑیاں نہ اچھالی جائیں، لوگوں کو مزہ ہی نہیں آتا۔ تقریریں جلسوں میں کرواتے ہیں ان مقررین اور واعظین سے جو سواد دیتے ہیں، اور سواد دیتے ہوئے جو باتیں غلط کر جاتے ہیں پھر مسائل بن جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے علمی مسائل علماء تک محدود رکھے جائیں، اور یہاں خرابی یہ ہے کہ عوام تک وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور ڈسکس بھی اس لیے کیے جاتے ہیں
اس لیے نہیں کیے جاتے کہ میں علم انہیں منتقل کر رہا ہوں، ان کی تربیت کر رہا ہوں، اس لیے نہیں منتقل کیے جاتے، بلکہ اس لیے عوامی لوگوں کے سامنے وہ مسائل رکھے جاتے ہیں کہ لوگ میری حمایت کریں اور جس کی میں مخالف کر رہا ہوں اس کے خلاف مشتعل ہوں، اس کو کچھ نہ سمجھیں۔ اس لیے یہ اختلاف لوگوں کے دین سے متنفر ہونے کا اور اعتدال سے ہٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب لوگ پھر علماء کے درمیان، عام بندہ اہل علم کے درمیان فیصلہ کرنے بیٹھ جاتا ہے، وہ منصف بن جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے جن علماء کے درمیان اختلاف ہوگا، ممکن ہے 50 سال انہوں نے علم کی خدمت کی ہو، وہ صاحب علم ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے والے اپنے گھر میں بیٹھ کر نہ اس کی سنی نہ اس کی سنی، دلائل پرکھنے کا پتہ نہیں ہے، اور اپنے گھر میں بیٹھ کر چوک چوراہے پر بیٹھ کر دونوں کے درمیان فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ فیصلہ جو سنے گا وہ ظاہر ہے ان کو منصف سمجھے گا اور سمجھے گا کیا بات ہے۔ اسی طرح ایک بڑی وجہ اس اعتدال سے نکلنے کی یہ بھی ہے کہ آج کل چونکہ ریٹنگ کا دور ہے، میڈیا پر اپنی اپنی آراء وہ داخل کرتے ہیں، اور اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کوئی کسی کے حق میں بول رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف بول رہا ہے، اس لیے اختلافات کو ہوا دی جاتی ہے۔ تو ان اختلافات میں خلاف فطرت کوئی چیز نہیں ہے، اس اختلاف کی وجہ سے اعتدال سے ہٹنا یہ بندے کی ناسمجھی ہوتی ہے۔ جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے وہ ان اختلافات کے باوجود دین پر بھی ثابت قدم رہتا ہے، اور اہل علم کی قدر بھی اس کے ذہن کے اندر برقرار رہتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو ایک مسئلہ بہت زیادہ جس کی وجہ سے اعتدال سے لوگ ہٹتے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومتوں کا تغیر ہوتا ہے، مختلف پارٹیاں برسر اقتدار میں آتی ہیں، کوئی کسی پارٹی سے وابستہ ہوتا ہے، کوئی کسی پارٹی سے، اپنی اپنی سوچ کے مطابق لوگوں نے انتخاب کیا ہوتا ہے پارٹیوں کا۔ جو جس پارٹی سے وابستہ ہے اگر اس کی حکومت ہے تو پھر تو ہر شے ہی صحیح ہو رہی ہے، اور جس کی پارٹی کی حکومت نہیں، اس کا مطلب ہے دنیا میں ہر شے ہی غلط ہو رہی ہے۔ تو یہ جو حکومتوں پر تبرہ بازی، مخالفین کا سر نیچا کرنا، اور یہ جو کیفیات ہوتی ہیں، ظاہر ہے ان میں بہت سارے غیبت ہوتی ہے، بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، ایسے معاملات میں یہ وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات مستحکم نہیں ہوتے حکومتوں کے لحاظ سے۔ ویسے تو جغرافیے کے اعتبار سے اللہ کا فضل ہے، لیکن حکومتوں کے لحاظ سے اس طرح مستحکم نہیں ہیں۔ ایسے میں جو ہم پر یہ عذاب مسلط ہوتا ہے، وہ یہ پارٹی ہو وہ پارٹی ہو، بغیر نام لیے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر سزا مسلط ہوتی ہے، اور یہ سزا ہمارے نامہ اعمال کی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو درست نہیں کرنا، حکومت کو درست کرنا ہے، اپنا آپ نہیں سدھارنا، پورے ملک کو سدھارنے کے لیے نکلے ہیں، یہ اعتدال سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ اپنے نامہ اعمال کو درست کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے بیوی بچوں کو سنبھالیں، آہستہ آہستہ گلی محلہ معاشرہ سنبھل جائے گا۔ اعتدال کی صورت یہ ہوتی ہے، حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم خود ہوگے ویسے تم پر حاکم مسلط کر دیے جائیں گے۔ تم خود اچھے ہو، تمہارے حاکم بھی اچھے ہوں گے۔ آپ خود اچھے نہیں ہیں تو حاکم کیسے اچھے مسلط کیے جائیں گے؟ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے کسی نے حجاج بن یوسف، ظالم بادشاہ تھا، اس کو بدوائیں دینی شروع کر دی، اس کے خلاف تبرہ، اس کے خلاف تبصرہ شروع کر دیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ بندہ خدا اگر یہ مر جائے، یہ معزول ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو یہ تو تم پر مسلط ہے تمہارے نامہ اعمال کی وجہ سے۔ اگر یہ بدل بھی جائے تو کیا سمجھتے ہو کہ نامہ اعمال تمہارے یہی رہیں تو کون اس کے بعد تم پر مسلط ہوگا؟ نامہ اعمال اگر نہیں بدلو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں بندر تم پر مسلط نہ کر دیے جائیں، کہیں سور تم پر مسلط نہ کر دیے جائیں۔ اس لیے یہ جو سیاسی تبصرے ہوتے ہیں ان میں بھی تبصروں کے اندر اعتدال سے بڑھ جانا یا ہٹ جانا یہ بھی کسی کو زیبا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو درست کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔